اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں آپ نے غور کرنا ہے اور ہم سب اپنے عقیدوں کو بھی بہت ہی اجلا کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہم بار بار اللہ کو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ تو جو انداز ہے کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، جیسے مثال آدم کی۔ تو جب کسی کو کھینچ تان کرنی ہوتی ہے اور جس کو اس عقیدے پر سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے دونوں کی مثال سیم۔ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امہات المومنین کو کہا جاتا ہے کہ لستن کاحد من النساء، دو لوگوں کے مائک کھلے ہیں جی، جب امہات المومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں ہیں کسی ایک بھی عورتوں کے مانند، تو اس کی کیٹیگری کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب بی بی مریم کو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پہ چنا ہے، تو اس کی کیٹیگری الگ تھی۔ انڈرسٹینڈ؟ کیٹیگری الگ تھی۔ ادھر بھی جو آ رہا ہے کہ ان مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، تو دونوں میں کوئی ایک چیز سملر ہوگی کہ ہم نے جیسے امہات المومنین اور بی بی مریم میں فرق کیا، لیکن دونوں کی یونیکنیس اپنی اپنی جگہ واقعی ہے۔ تو بالکل آدم کی یونیکنیس یہ ہے کہ وہ بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ ہمارا ٹیکسچر ہے، اور وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دونوں کی سملیرٹی میں پھر ہم یہ سملیرٹی لے جائیں گے، یکسانیت، کہ جی آدم کے بھی باپ نہیں تھے اور عیسیٰ کا بھی باپ نہیں ہے، اور دونوں معجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا کہہ دے کہ جی میرے بھی پیٹ میں بچہ معجزاتی طور پر آ گیا، تو ایسی عورت کو نہیں مانا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسی عورت کو نہیں مانا جائے گا جو کہے کہ نہیں مجھ پر تو شادی کرنا حرام ہے، اور کوئی ایسی عورت کو نہیں مانا جائے گا جو کہے کہ میرے گھر بھی بی بی مریم کی طرح بغیر کسی ریلیشن کے بچہ ہو گیا ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس سینس میں کہا گیا کہ بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک جیسے آدم کی ہے، کہ معجزاتی طور پر انسان وجود میں آیا، جبکہ انسان دو قطروں کے وجود سے آتا ہے، یعنی دو انسانوں کی ریلیشن شپ سے وجود میں آتا ہے۔ اور آگے اس کو ڈیفائن کچھ اس طرح سے کیا گیا، خلقہ من تراب، تخلیق فرمائی اس اللہ نے اس آدم کی تراب سے، مٹی سے، پھر کہہ دیا اس کو کن، اللہ نے اس میں سور پھونک کے کہہ دیا کن، اور وہ ہو گیا۔ یہ پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو آپ کو پوری روادات نیچے ہی سنا دی گئی تھی، اور آگے بھی ابھی آپ کو اور ہم کو بار بار بتایا جائے گا۔ الحق من ربک، اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے وہاں کے اس لوگوں کو جو بڑے اختلاف میں پڑ گئے تھے جھوٹی کتابیں اور حدیثوں کی وجہ سے، نہیں تو ان کی بھی الہامی کتاب بہت کلیئر تھی۔ الحق من ربک، یہ تمام حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو تم لوگ تمام لوگ سن لو کہ تم تمام لوگ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، کہ حق کھل چکا ہے۔ فمن حاجک، ہم اسی سے اس کو اٹیچ کریں گے کہ جو اب بھی عیسیٰ کے معاملے میں حاجک، جو حجت پیش کرے گا کہ جی وہ اللہ کی اولاد ہے، استغفر اللہ، جو حجت لائے گا، جو یہ باتیں کرے گا، جو حق کو نہیں مانے گا، یعنی باقاعدہ ادھر جو کرسچینٹی پر اللہ تعالیٰ کلیئر آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے بھی عقیدے کو صاف کرو، اور جو اس معاملے میں الہامی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، حجت کرے گا من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی جبکہ تمام لوگوں کے پاس علم سے یہ بات موجود ہے کہ پچھلے صحیفوں میں کلیئر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی، پھر قرآن مجید میں بھی اس کی تائید ہوئی کہ بی بی مریم کس طرح سے بچے کو لے کر آئیں اور بچے نے بات کی،
بات تمام کھل گئی ہے. تم نے اس درمیان اللہ کی اولاد اور اللہ کی بیوی گھڑنے والا عقیدہ رکھا. پتہ نہیں کس خبیث نے یہ شروعات کی اور کیا شیطان کی پالیسی ہے کہ اس نے اس بات کو زینت دے دی. جو قرآن کہتا ہے نا کہ پھر تم نے اس غلط بات کو سجا لیا اپنے دل میں. یعنی تمہیں یہ رنگ برنگی باتیں ویسے بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. ہم مسلمانوں میں بھی اگر آپ کو ہم کہیں یا آپ ہم کو کہہ دیں کہ جی اگر خیر چاہیے تو نیک اعمال کرو، خیر چاہیے تو زکوٰۃ خیرات کرو، تب بھی ہم چاہیں گے کہ کوئی غوث پاک کے پرچے پڑھنے مل جائیں. پھر وہ پرچوں کے آگے ہم 11 پائیاں رکھیں، 11 چونیاں رکھیں، پھر کھیر میں ہم کوئی چاندی کا سکہ ڈالیں، پھر ہم آیت کریمہ کا ختم پڑھیں تو سفیدی کرائیں گھر پہ، تو دانوں پہ پھول کی پتیاں بچھائیں. یہ ہمیں رنگ برنگی چیزیں اچھی لگتی ہیں. مزار پہ دیے جلائیں، امام ضامن خوبصورت سا کڑائی والا وہ بازوؤں پہ باندھیں. یہ چیزیں ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ہر دور میں یہی ہوا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بت کے آگے بچھے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود لا دیجئے نا. یعنی یہ دل کو پسند ہے. اسی طرح کوئی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہ جمعراتیں منانا، اس کے بغیر رونق نہیں لگتی نا. ایسا لگتا ہے ہاں واقعی میت کا گھر ہے. تو جی واقعی میت کا ہی گھر ہے، آپ کو رونقیں کیوں لگانی ہے؟ اور وہ بھی جھوٹی باتیں کر کے. میں کل بھی ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، باقاعدہ میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جمعراتوں کو باقاعدہ گھروں پہ روحیں آتی ہیں اور جو ان کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، بخش رہا ہوتا ہے، وہ دعائیں دے کے جاتی ہیں، باقاعدہ گھر پر آتی ہیں. اور جو نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو بددعا دے کے جاتی ہے کہ جیسے تم نے مجھے مرنے کے بعد چھوڑ دیا، اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے، تمہارے بھی پیچھے کوئی پڑھنے والا نہ ہو. یعنی اتنی بڑی کہانی میں یقین نہیں کر پا رہی تھی. اور وہ عالم کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، ہمارے حج کے سفر میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اتنے ڈیسنٹ، اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے. اور ان کے منہ سے یہ باتیں جب میں ٹی وی پہ سن رہی تھی، میں یقین کی کیفیت میں نہیں تھی کہ یہ شخص ایسی باتیں بتا رہا ہے. تو پھر تو واقعی کچھ لوگوں کو جو میں نے سنا کہ ان کو دوسرے ملک ٹریول کرنا تھا، گھر کو تالا لگانا تھا، گھر میں میت ہو گئی تھی، اب گھر خالی ہو گیا ہے، انہیں تالا لگانا تھا، ٹریولنگ کرنی تھی، جاب پہ جانا تھا، تو ان کو یہی خدشہ تھا کہ روح آئے گی تو وہ ناراض تو نہیں ہوگی، روح آئے گی تو تالا دیکھ کے چلی تو نہیں جائے گی، تم کہ میں کیا 40 دن کر دوں؟ تو پھر 40 دن بعد تمہاری روح کہاں جاتی ہے؟ پھر تم برسی مناتے ہو اور ہمیں لان تان کر رہے ہو کہ تم لوگ تو میت کے بعد کچھ نہیں کرتے، تو تم بھی تو 40 دن کے بعد پھر برسی پر یاد کرتے ہو. تو اس میت نے تو ویسے بھی اکیلا ہونا ہے. یہ سارے خیالی باتیں، فینٹیسی، اس نے ہمیں ایک الگ دنیا دے دیا. اور الحق من ربک، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور کل رات ہم نے جو پڑھا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بے شک جو تمہاری ظنی باتیں ہیں، جو ان اوتھینٹک باتیں ہیں، یہ حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گی. تم کتنے خیالی پلاؤ بنا لو، کتنی چیزیں سوچ لو، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہی کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر اپنے نبی کو بھی کہا کہ آپ کو ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، آیت نمبر 61، کہ جب علم آ جائے کسی بات کا تو پھر آپ کے پاس اگر کوئی حجت لائے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا. نہیں تو ہم تو کہتے چھوڑو، دفع کرو، اور نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانے. لیکن اللہ نے نبی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اتنے ہی دیندار، علامہ، متقی، سچے، یہ اگر اتنے ہی سچے ہیں تو دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اپنی سچائی بتا رہے تھے کہ ہم بھی بہت اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ٹپ دی؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ٹھیک ہے، ان کو کہو آؤ، بلاؤ، ندعو ابنانا، ہم بلائیں ہمارے اولادوں کو
اور تم بلاؤ تمہاری اولادوں کو، ہم اپنی گھر والیوں کو بلائیں، عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی بیٹھیں تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ آپ کو پتا ہے نا قادیانیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہیں، اور وہ ہمارا جو عقیدہ ہے خاتم النبیین کا، تو اس کو سٹروک مارتے ہی قادیانی لوگ۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانیوں کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ میں مسلمان ہیں اور ہم خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو مباہلہ ایکچولی اس کو کہتے ہیں کہ دونوں اپنے آپ کو دیندار بتائیں، اور پھر آپ بھی سب کے سامنے علل اعلان کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت، اور جو دوسرا پارٹی ہو جو وہ بھی اللہ والا ہو اور وہ بھی اللہ کو ہی مان رہا ہو اور وہ بھی اپنے موقف پر سچا ہو، تو وہ کہے کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جب کوئی بات نہ رہ جائے، جب تمہارے پاس کوئی ماننے والا نہ ہو، لوگ مان نہیں رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی فیملی لاؤ، ہم اپنی فیملی لائیں۔ ہمارے یہاں اس کی ایک تھوڑی سی ریفارم آ گئی ہے، غلط میں تو سمجھتی ہوں۔ ہم اپنے ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ ہم قرآن اٹھا کر لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ دیکھیں کورٹ میں بھی قرآن ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ یہ ایک ڈفرنٹ اسی کی ہی سمجھے کہ شاخیں ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے سر پہ قسم ہاتھ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اولادوں کو بیچ میں مت لاؤ، ایون کچھ لوگ روزی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں موت کے کھٹلے پر بیٹھا ہوں، یعنی بستر پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میں موت کے کھٹلے پر بیٹھا ہوں، میں یوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں رزق کی قسم کھا رہا ہوں، میرا رزق رک جائے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بھی اپنا ایک انداز اپنایا ہوا ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے۔ تو اب اللہ کا سٹائل دی بیسٹ ہوگا، اللہ نے جو اپنے نبی کو بتایا وہ دی بیسٹ ہوگا۔ تو دیکھیں اس طرح سے جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی بات کر رہے تھے، جس کو اللہ فرما رہے آسمان پھٹ جائے، اللہ کے نزدیک اللہ کی اولاد بنانا آسمان پھٹ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے عالم، کیونکہ میرے نزدیک تو یہ سب عالم کیٹیگری تھی جو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی دکانیں آگ لگ رہی تھیں، ان کے کانسیپٹ کو آگ لگ رہی تھی، ان کے لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، ان کی حدیثیں اللہ کے رسول ضعیف قرار دیے جا رہے تھے، ان کے سارے کانسیپٹ کو بہت ہی مسئلے مسائل ہو رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، علم آنے کے بعد، اس کا مطلب ان کے علماؤں کے پاس اوتھینٹک علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی صورت بھی اللہ کی اولاد نہیں ہے، بندے ہیں، رسول ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا عقیدہ کسی طرح سے بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی فیملی کو بلاؤ، ہم اپنی فیملی کو بلاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت، پھر ہم ڈالتے ہیں لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ اللہ کی لعنت سے بھی کیوں ڈرے گا؟ جیسے میں کہتی ہوں کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ زنا کر کر بھی جھوٹ تو بول سکتا ہے نا کہ میں نے نہیں کیا، وہ چوری کر کے بھی بول سکتا ہے، جو شرک کر سکتا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے، جو ریپ کر سکتا ہے، وہ جھوٹی قسم کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کو ان کی بیویوں کو بلاؤ، ان کے گھر والوں کو بلاؤ، ان کے بچوں کو بلاؤ، شاید ان کو اللہ سے زیادہ ان سے محبت ہے، شاید یہ حق مان لیں اور یہ اس طرح سے اپنے آپ کو سدھار لیں۔ مجھے تو اس کے بھی بیک گراؤنڈ پر اللہ کی شفقت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی وہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل بلیک میل، اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت ہمیں ایموشنل کر کے بھی سدھارنا چاہتے ہیں کہ شاید تم کو عقل آ جائے۔ ان ھذا لہو
قصص الحق، یہ اللہ بالکل آپ کو سچا قصہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ علم آنے کے بعد بھی عیسیٰ کے معاملے میں باز نہیں آ رہے تھے، اور دوبارہ اللہ اس کو ریفریش کر رہے ہیں عقیدے کو، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگ ہمیں کہتے پھر رہے ہیں، میسیجز آتے ہیں مجھے کہ کلمہ کہاں ہے قرآن میں، کلمہ کہاں ہے قرآن میں۔ ارے اللہ، کیسے ہم بتائیں؟ پہلے قرآن پڑھ لو پھر کویسچن کرو۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ کلمہ آ رہا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اتھارٹی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب بتائیے کہ اس وقت اہل کتاب کو آگ لگتی ہوگی نا، کہ جب اللہ کے رسول ان کو کہتے ہوں گے کہ موسیٰ بھی میری چین سے ہیں، عیسیٰ بھی میرے بھائی اور میری چین سے ہیں، لیکن وہ لوگ عزیر کو بیٹا بناتے تھے اور یہ لوگ عیسیٰ کو بیٹا بناتے تھے، انہیں آگ لگ جاتی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول ان سے اپنی وابستگی بھی بتاتے ہوں گے اور اللہ کے رسول ان کو اس شرک سے روکتے بھی ہوں گے اور انہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ بتاتے ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے، اب یہ مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے دفنا دیا ہے، یہ قبر پہ جاتے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ انسلٹ ہے نبی کی۔ تو ہم نے اپنا ایک ڈائمنشنز اور اپنی ایک سوچ اور اپنا ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے کہ جی یہ کہیں گے تو گستاخی ہے اور یہ کہیں گے تو گستاخی ہے۔ تو اس لیے گستاخی وہ ہوگی جو ہم اللہ کے خلاف جائیں گے، علم سے ہٹ کر بات کریں گے۔ تو اللہ نے یہ بڑا پیارا انداز دیا اور کہا یہ بالکل سچا قصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک البتہ وہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اے لوگوں، اے نبی، اگر یہ اب بھی باز نہ آئیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اب بھی منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ فساد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی تعلیمات کے خلاف بات کرتا ہے، وہ یاجوج ماجوج ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے روز بتا رہی ہوں کہ میرے پاس بھرمار ہے کویسچن کی کہ یاجوج ماجوج تو قرآن سے ثابت ہیں، یاجوج ماجوج تو قرآن سے ثابت ہیں۔ او بھائی، کوئی اسپیسیفک پیپل کو یاجوج ماجوج نہیں کہتے ہیں، فساد کرنے والوں کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اور میں تو نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ میں تو نہیں بیٹھے، ہمارے پولیٹیشنز تو نہیں ہیں۔ سوچئے گا پھر ہم دوسرے یاجوج ماجوج کو ڈھونڈنے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ قل، اے نبی، یہ بھی آپ بات اہل کتاب کو علل اعلان کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء، کہ چلو تم کچھ نہیں مانتے تو ایک توحید کو تو مان لو جو تمہاری کتاب میں بھری پڑی ہے، تم ایک نقطے کی طرف تو آ جاؤ جو کہ سواء بیننا و بینکم، جو کہ برابر ہو، یکسانیت ہو، سملیرٹی ہو تمہارے درمیان بھی اور ہمارے درمیان بھی۔ سو نمبر 1، کیا اللہ کے رسول نے کہا؟ ان کو جو وحی کے ذریعے سے کہا گیا، اللہ نعبد الا اللہ، تم اس نقطے پر آ جاؤ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے، نہیں ہم پکاریں گے، نہیں ہم کنسیڈر کریں گے، نہیں ہے کوئی اتھارٹی سوائے اللہ کے، اس نقطے پر آ جاؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں ہم ایسوسیٹ کریں گے، شرک کریں گے، شریک کریں گے اس اللہ کے ساتھ کسی کو۔ ولا یتخذ، اور نہیں وہ بنائیں گے بعدنا بعدا اربابا، ہم ایک دوسرے میں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام کو مانتے ہوئے بھی وہ ہمارے پالنے والے نہیں ہوں گے، ارباب نہیں ہوں گے، وہ رب نہیں ہوں گے، وہ اتھارٹی نہیں ہوں گے اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ اس نقطے پر نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں رمضان میں ویلفیئر کا کام جاری و ساری ہے، اللہ ہمیں پورے زندگی بھی اس ویلفیئر پر کام کرنے والا بنائے، لیکن عقیدے کی مضبوطی ضروری ہے، نہیں تو آپ کو اس نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں مل جائے گا، اللہ پھر احسان نہیں رکھیں گے، پھر چاہے مشرک
لوگوں کی مدد کرتا ہے، مشرک کسی کا پیٹ پالتا ہے، اللہ اس کا پیٹ پال دیں گے، اللہ اس کو اس کی نیکیوں کو ریٹرن کر دیں گے مرنے سے پہلے پہلے۔ جس کو بخشنا نہیں ہے اللہ اس کو دنیا میں اس کی نیکی کا اجر ضرور دے دیں گے۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس توحید کے ٹاپک کو نہیں مانتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے نبی کے ساتھیوں، تم گواہی دے دو اور تم اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم فرما بردار ہیں اللہ کے اس ٹاپک کو، کیونکہ ہم پہلے تو کانٹیکس پر جاتے ہیں نا کہ عیسیٰ کا بیٹا نہ ہونا، یعنی عیسیٰ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس معاملے میں ہم فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ آیت کو دیکھیے، یا اہل الکتاب، اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب ہی ہیں، کتاب والے ہی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ان کے پاس یہ بھی بڑا جھگڑا تھا کہ یہ جھگڑے ڈالتے تھے ابراہیم کے بارے میں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے، علم والے اس کو تھوڑا گریپ کریں گے، جن کو انٹرسٹ ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت کس سینیریو میں بیان ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اسٹائل دیکھیے اور پھر ہم اس کو نکالیں گے کہ اے اہل کتاب، کیوں تم حجت کرتے ہو، کیوں تم لڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ اس کا مطلب کوئی بات چلی تھی، وہ ابراہیم بیچ میں تھے، اس بات میں کیا تھا؟ پوائنٹ دیکھیے، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل ہوئی توریت اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسی بات ہے، اور کیا بات ہے؟ اگر آپ غور کیجئے تو یہ آیت اگر ہم ایک اور پڑھ لیں، بلکہ آپ خود ہی پہلے دیکھ لیں، آیت 67 کو دیکھ لیں، آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں 65 کہ اے لوگوں، ابراہیم کے معاملے میں کیوں لڑ رہے ہو؟ نہیں نازل ہوئی توریت اور انجیل مگر اس کے بعد ہوئی ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ یعنی یہ جھگڑے کا آپ کو ٹاپک بتایا گیا، پھر آپ 65 پر تھے، 66 کو ابھی 2 گھڑی کے لیے چھوڑیں، 67 پر آ جائیں تو دیکھیے کچھ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ما کان ابراہیم، ابراہیم نہیں تھے یہودی اور نہ تھے نصرانی، دیکھ رہے ہیں آپ، نہ حنفی تھے اللہ کے رسول، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبل تھے۔ ہمارے یہاں بھی تو یہی جھگڑا ہو رہا ہے کہ اگر تم حنفی نہیں ہو تو اللہ کے رسول تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، اگر تم شافعی کہتے ہیں اگر تم شافعی نہیں ہو تو اللہ کے نبی کو کوئی غرض ہی نہیں ہوگا کہ تم میرے امام سے جڑے نہیں۔ اچھا جی، ایک دن میری ٹیچر جو حنفی تھی انہوں نے کہا کہ جی جو مسلک کے ساتھ نہیں چلے گا تو اللہ کے رسول کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ مجھے حدیث دے سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول امام ابو حنیفہ کو جانتے تھے، کیونکہ پہلے تو ہم اتنے جاہل تھے کہ ہمیں تو لگتا تھا یہ بھی کوئی صحابہ کرام ہوں گے، یہ بھی مدینے میں رہتے ہوں گے، یہ بھی اللہ کے رسول کے فرینڈز اور کمپینین میں ہوں گے، تو ہم ڈرتے بھی تھے۔ ہم کہتے تھے اچھا اللہ کے رسول نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اس کو امام ماننا اور اس کے مسلک سے جڑ جانا۔ پھر اللہ کی رحمت ہوئی، آہستہ آہستہ عقل آئی کہ جی امام ابو حنیفہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سالوں سال کا فرق ہے، بچوں کے بچے مر گئے صحابہ کرام کے بھی، کوئی ایک بچہ بھی زندہ نہیں ہوگا صحابہ کرام کا بھی۔ اس کے بعد تو امام ابو حنیفہ کی جو ہسٹری بتائی جا رہی ہے وہ وجود میں آئے، اور اس بیچارے نے تو نہیں کہا ہے، میں تو سیدھی سی بات بیچارے کے لیے کہوں گی کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ امام ابو حنیفہ کو تو میں اس کیٹیگری میں رکھتی ہوں جیسے لوگوں نے جھوٹی باتیں حضرت علی سے کی ہیں، جھوٹی باتیں غوث پاک کے نام سے کی ہیں، امام جعفر کے نام سے کی ہیں، امام حسن حسین کے نام سے کی ہیں، بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کے نام سے کی ہیں۔ میں تو اس کیٹیگری میں انہیں لے جاتی ہوں کہ بیکار کا امام ابو حنیفہ کا نام لے کر یہ حنفی مسلک کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اتا پتہ بھی نہیں ہوگا قیامت میں کہ جی ہمارا کوئی مسلک بھی جاری و ساری تھا اور لوگ حنفی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، اللہ میرے حامی و ناصر ہیں، اللہ اس وقت گواہ ہے میری اس بات کے اور اس دل میں جو بات ہے، سچی سی بات بتا رہی ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔
تو غور کیجئے گا کہ یہ لوگ ہماری طرح ہی تماشے کر رہے تھے کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم یہودی تھے، کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم نصرانی تھے، تو اے نبی آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کس دین پر ہیں؟ تو پھر سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن سے ہماری حفاظت کرتے ہیں کہ آپ پڑھ کچھ اور رہے ہو اور آپ کو حکمت اور وزڈم کچھ اور نظر آ رہی ہے، اور آپ کو اپنے لیے کوئی پیغامات اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو اب ان کے پیچھے ہم اپنے عقیدوں کو کیوں غارت کریں؟ ہم ان کے پیچھے اپنے پروردگار سے اپنے ریلیشن کو کیوں خراب کریں؟ ہم وہ کریں جو اللہ کی کتاب نے ہمیں حکم دیا ہے. اور جب اللہ فرماتے ہیں مت اتباع کرنا ان کی نان اوتھینٹک کو، تو رب تعالیٰ نے آپ نے مجھ میں طاقت رکھی ہے، اور بولے بغیر جاؤ گے اور ہر ایک کو اچھا بولو گے تو بھی تمہاری منافقت پر تمہیں پکڑا جائے گا. جو بہت سویٹ بنتے ہیں نا کہ میں برا نہیں بنتا، ان کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ان کو بھی نمٹنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ کے لیے حق بول لو، انشاءاللہ اللہ حفاظت کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین. اللہ ہمیں مومنوں میں سے کرے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے. تو دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو آیت نمبر 65 پڑھایا اور پھر میں نے آپ کو 67 پڑھایا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو کیوں تم حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ نہیں نازل ہوئی توریت اور انجیل مگر اس کے بعد عقل سے کام لو. وہ تو کیا تھے؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو ایک فرما بردار، ایک وحی کو، ایک ٹریک کو تھامنے والے انسان تھے، وہ تو وحی کے پابند تھے. اچھا، اب جو بیچ میں نے آپ کو آیت چھوڑی ہے نا، وہ بھی کیا کلاس کی آیت ہے کہ آپ کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہا انتم ہاؤلائی، ہاں تم یہی لوگ ہو، تم ویسے ہی لوگ ہو. کیسے؟ ہاں جج تم لوگوں کو لڑنا آتا ہے، فیما لکم بہ علم، کہ تم لڑتے رہتے ہو اللہ کی کتاب کے بارے میں جس کا علم تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم لوگ لڑ رہے ہوتے ہو. آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم کہہ رہے ہیں آیت لکھی ہوئی ہے، ہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن علماؤں کا یہ عمل ہے تو کچھ سوچ کر ہوگا، تو کچھ سمجھ کر ہوگا، تو اس کے شان نزول میں یوں تھا، تو اب یہ ضعیف ہو گئی ہے، تو اب یہ نسخ کا قانون آ گیا ہے، نہیں تو اب اس کی امپلیمنٹ اللہ کے رسول نے بعد میں کی. یعنی علم ہوتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی جن لوگوں کو اختلاف کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت سامنے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا ہاں تم تو وہ لوگ ہو کہ علم ہوتے ہوئے بھی تم جھگڑے ڈالتے ہو. تو لما تحاجون، تو پھر کیوں تم لڑتے ہو اس معاملے میں لیس لکم بہ علم، جس کا دور دور تک علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم اس کا بیٹھ کر ٹی وی شو کراتے ہو. تمہارے ٹی وی شو میں ہوتا کیا ہے؟ زیادہ تر آپ دیکھ لیجئے چینل پر جو نشر ہو رہے ہوتے ہیں پروگرام، جو افطاری سے پہلے سارے ٹی وی چینل پر تقریباً مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھول کے دیکھیں، آیتوں سے سمجھایا نہیں جا رہا ہے اور ایک حدیث سے دوسرا انسان اس حدیث کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. سب سے بڑھ کر تو تم سنی شیعہ ہو گئے ہو، اور پھر تم دونوں ایک دوسروں کی حدیثوں کا انکار کرتے ہو، اور تم ہم جیسے لوگوں کو منکرین حدیث بولتے ہو. خود بیٹھ کر منکر ہو رہے ہو ایک دوسروں کی حدیث سے. سب سے بڑھ کر تو بیچارے امام وہ استغفر اللہ، اس بخاری کے ہی نام پر کہتے ہو کہ جی انہوں نے تو کتنے لاکھ حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، پھر 6 لاکھ میں سے 6000 نکالی، تو وہ منکرین حدیث کیوں نہیں ہوئے؟ اور اگر ہم ان 6 لاکھ پر میں سے 6000 پر بات کریں، ہم منکرین حدیث ہو گئے اور بخاری صاحب منکرین حدیث نہیں ہوئے. تو یہ نہیں چل سکتا. ہم جیسے لوگوں کے آگے تو آپ کی ان باتوں کو کوئی نہیں مان سکتا. الحمدللہ
ہم جتنے اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی گہری باتیں، جبکہ چھوٹی سی باتیں تھی لیکن مائنڈ سیٹنگ ایسا چلا ہے کہ جیسے عیسیٰ کا عقیدہ پوری آدھی دنیا سے زیادہ چھا گیا نا، جس خبیث نے یہ شروع کیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ لوگوں میں جڑ پکڑ گیا نا، بالکل ان مسلمانوں میں جو کہ یہ فرقے ہو چکے ہیں اور یہ کس طرح سے غلط باتیں اللہ کے رسول پہ کرتے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہماری شامت کیسے آئے گی، ایک دن ہے ڈھیل کا، اس کے بعد خدا نہ خواستہ گناہ کے حالت میں جھوٹ بولتے ہوئے ہماری روح قبض نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تم کیوں لڑتے ہو جہاں تمہارے پاس دور دور تک کوئی بات کا علم ہی نہیں ہے، ان حدیثوں پہ تم بیٹھ کر اور ڈسکشن کرتے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور تم تو وہ لوگ ہو کہ تم علم ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب پہ لڑتے ہو، تو تمہارا جب تک کہ تم خود نہیں سدھرو گے اللہ تمہاری حالت کو نہیں سدھارنے والے۔ جب تک وہ خود نہیں سدھرے گا اور خود اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلنے والے۔ اور دیکھیں یہ اینڈ کرتی ہوں میں کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام، آیت نمبر 67 پر ہم نے اینڈ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا اس کا اپوزٹ ہے کہ جو شرک ہے، شرک سے پاک کیا چیز ہے؟ وہ ایک ٹریک، اور ایک ٹریک کیا ہے، ایک راستہ کیا ہے؟ الہامی کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی جہاں کہیں اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہماری عادتیں، ہماری حرکتیں جہاں کہیں ناپسندیدہ ہیں، پروردگار ہمیں مومنوں میں سے اور محسنین میں سے کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔